روک کے دیا, آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد. خواجہ آصف صاحب نے السلام علیکم فرینڈس, اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب سر یہ کوئی ووٹنگ سب کچھ ہوگا, سب کچھ ہوگا, صبر رکھیں اور آپ. گھنٹی کا بٹن پریس خواجہ صاحب آپ نے فلور مانگا, آپ کو فلور دیا. برداشت, ادب. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ووٹنگ ایسے تو نہیں ہوتی, ایسے تو نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا صبر کریں, آپ بات تو سن لیں نا. آپ کی بات تأمل سے سنی ہے, اگر بات سننے کا دوسرے کو بھی حوصلہ موقع نہیں دیں ہے پلیز. اور دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں, دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں, بات سننے کی سکت ہی نہیں ہے. بات تو سنیں. جناب اسپیکر, آج میں آپ کے ایک سیکنڈ خاموشی, خاموش رہیں. دیکھیں خود بھی بات کریں, دوسرے کو بھی بات کرنے دیں. یہ تو پھر اس طرح نہیں ہوگا کہیں پہ بھی. آپ نے کہا جی شاہ صاحب. جناب اسپیکر, یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, گستاخانہ خاکے پیش کیے گئے ہیں. اس پہ پوری دنیا میں, پوری امہ میں اضطراب کی کیفیت ہے. اور آج اتنا غیر سنجیدہ رویہ اس حساس مسئلے پہ اپوزیشن کا دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا مقدس مسئلے پر بھی سیاست کھیلنا چاہ رہے ہیں. جہاں گستاخانہ خاکوں کی بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. پوری قوم, پوری امہ متفق ہے. آئیے اس پر ہم ہماری یہ دیانتدارانہ کوشش ہے کہ فرانس میں جو گستاخی کی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے پوری مسلم امہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اور یہ اسلاموفوبیا کا جو ایک ٹرینڈ ہے, یہ ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے, اور اس پر ہمیں تشویش ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں ایک قرارداد آپ کے چیمبر میں لے کر آیا, اور حکومت کی طرف سے ہم ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے تھے, اور ہماری یہ خواہش تھی اور ہے کہ اس پر پورے ہاؤس میں اتفاق ہو. مجھے افسوس کی بات ہے حضور کی شان کہاں اور ان کی سیاست کہاں. یہ آج اس پر بھی سیاست کرنے پر تلے ہوئے ہیں, آج یہ باتیں کر رہے ہیں, آج یہ جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں, اور جمہوری قدروں کو جتنا پامال یہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ جناب والا ہم آپ کی ہاؤس کی چیئر کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے. سیٹیاں بجا کے حرمت بحال ہوتی ہے یا پامال ہوتی ہے, یہ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاؤس کی حرمت کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. جناب والا, میں آج کہنا چاہوں گا, ہر چیز پہ سیاست نہیں کی جاتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں, اور یہ گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ سیاست سے بالاتر ہیں. جناب والا, آج بات کی محترم خواجہ صاحب نے فیٹف کا تانا دیا, اور فیٹف میں تو تمہاری حکومت لے کر گئی تھی پاکستان کو. نون کے دور میں پاکستان کو فیٹف میں دھکیلا گیا. تانے ہمیں دے رہے ہیں. آج بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی دعویٰ تھا بجٹ پہ. بجٹ پاس ہوا اور آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ فیٹف پہ اکثریت نہیں ہے, فیٹف کا لیجسلیشن ہوئی. یہ ہے ان کی سوچ. جناب والا, یہ آج بات کر رہے ہیں اداروں پر حملے کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ پاکستان کے مفادات کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ آج جناب اسپیکر, بلوچستان میں کھڑے ہو کر ان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے. شرم آنی چاہیے تمہیں. تم پاکستان کی بات کرتے ہو. آج مجھے لگتا ہے
مجھے لگتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے. یہ وہ آج جو بیانیہ جو ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ آج ان کی گھٹی میں شامل ہو گیا ہے. جناب والا پھر ان کو آئی جی سندھ کی فکر لاحق ہو گئی. اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا ناٹک، پولیس بھی آپ کی، پرچے بھی آپ کی نگرانی میں، اور آنسو بھی آپ بہا رہے ہیں. یہ کس کو تماشا دکھا رہے ہیں؟ کس کو تماشا دکھا رہے ہیں؟ وہ پوری فوٹیج نے آپ کو اور آپ کے حلیفوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، اور قوم بھی دیکھ رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ 3 جلسیوں سے ہم مروب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کر لو جو جلسے کرنے ہیں. جلسے کرنے ہمیں بھی آتے ہیں، زبان درازی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا آج میں مطمع نظر تھا کہ آج اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہ ہو، اتفاق سے ہم یہ آگے بڑھیں. اور اگر یہ آپ کو بھول ہے کہ اگر آپ بلڈوز کرنا چاہیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں ہماری صفوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی قوت ہے کہ ہم ترکی بد ترکی آپ کی ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ آئیں اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور حکومت کا موقف نہ سنیں. یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا، یہ جمہوری قدروں کی خلاف ورزی ہے. آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، آئین کے تقاضوں کو دیکھیں اور آئین کے روح کو سمجھیں. آئین کی روح میں آئین کہتا ہے ایک حکومت کا نقطہ نظر ہے اور آئین کے اس طرف ایک نقطہ نظر ہے. قوم کے سامنے دونوں نقطہ نظر آنے چاہیے، اور پھر لوگ ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور دیکھیں گے کہ تمہارے بیانیہ میں چوری چھپانی کتنی ہے اور ملک سے وفاداری کتنی ہے. یہ نظر آئے گا. 1 سال تم دبا کے بیٹھے رہے، سودا مکمکا کرتے رہے. جب مکمکا ختم ہو گیا تو جمہوریت جاگ اٹھی ہے. آج جمہوریت جاگ اٹھی ہے. آج جمہوریت کا درد ان کو آ رہا ہے. کون سی جمہوریت؟ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ آئینی اداروں پر حملے تم نے کیے، آئینی اداروں کو نقصان تم پہنچا رہے ہو. پاکستان کی افواج جنہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کا کلا کما کیا، آج اس کے اندر آپ غلط فہمیاں اور پاکستان کے مخالف بیانیے کو ہوا دے کر کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو نعرے بازی نہ کریں. بالکل ایک دوسرے کو موقع دیں، سنیں ایک دوسرے کی بات. جناب اسپیکر، سیٹیاں نہ بجائیں. آج عمران خان ان کی چوری پر آنکھ بند کر لے، جمہوریت محفوظ ہو جائے گی، آئین بحال ہو جائے گا. کوئی آئین کو خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے ان کی تجوریوں کو، خطرہ ہے ان کے ڈاکہ جو بے نقاب ہو رہا ہے اس کو خطرہ ہے. اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہوگا. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ آئین بحال ہو رہا ہے، یہ حرمت بحال ہو رہی ہے، یہ ہے ان کا رویہ. جناب اسپیکر، اگر انہوں نے یہ رویہ جاری رکھا تو ان کو غلط فہمی ہے کہ خواجہ آصف صاحب یا کوئی اپوزیشن کا بندہ ہاؤس میں بات کر سکے گا. ہم بھی بات آج پورے گورنمنٹ کے ایوان میرے ساتھ یک زباں ہو کے بات کریں. اگر ہمیں بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی، آپ ان کو بولنے دیں گے؟ کیا یہ کھڑے ہو سکیں گے؟
کیا یہ اٹھ سکیں گے؟ تو فیصلہ کر لو. اگر ہمیں نہیں بولنے دو گے تو تمہاری زبان بندی ہوگی, تمہیں نہیں بولنے دیا جائے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. فیصلہ یہ کر لے, ہم کہہ رہے ہیں جناب والا, یہ ہمارا موقف کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. شکریہ. جناب اسپیکر, میں ریکارڈ کی درستی کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کے چیمبر میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اس گستاخانہ خاکوں پر ہم ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ اپوزیشن کے ممبران سے مشاورت کے بعد ہم ایک متفقہ اس پہ, کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے, یہ اسلام پر حملہ ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس پر کوئی سیاست نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے. میں نے نوید قمر صاحب تشریف فرما ہیں, شازیہ بی بی بیٹھی ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا اور بات کی اور میں نے کہا یہ ریزولوشن ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, ہم چاہتے ہیں اس پہ اتفاق ہو جائے. ان دونوں معزز ممبران نے کہا نون لیگ والے اس چیز پر متفق نہیں ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. انہوں نے نون لیگ نے اختلاف کیا, اور جب میں نے کہا کہ نون لیگ والوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے, کیونکہ یہ پوری 1.5 ارب جو مسلم آبادی ہے یہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے یہ قرارداد, اور یہ ایوان اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہے. بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو آپ سنیں, پورا ہاؤس, ریکارڈ کی بات ہے, پورا میڈیا بیٹھا تھا, انہوں نے قرارداد سے ہٹ کر انہوں نے ہر سیاسی گفتگو کی, یہاں انہوں نے نمبرز کی بات کی, انہوں نے کورم کی بات کی. اگر قرارداد میں آپ کو دلچسپی ہوتی, اگر آپ کو قرارداد میں دلچسپی ہوتی تو آپ کا موضوع سخن صرف گستاخانہ خاکوں کی قرارداد ہوتی, لیکن یہ نہیں تھا. انہوں نے ہر چیز میں سیاست کرنی ہے. بہرحال نیتوں کے راز اللہ جانتا ہے. میں قرارداد پیش کرتا ہوں. The Majlis Shura, Parliament of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through republication of caricatures in France and the desecration of the Holy Quran in Norway and Sweden, condemns in strongest terms the resurgence of blasphemous and Islamophobic acts of mischievous elements in some parts of the world, expresses serious concern at the highly disturbing statements and hate-mongering by a few politicians in some countries justifying unlawful provocation and insult to sentiments of more than 1 billion Muslims through such hate-driven acts under the garb of freedom of expression. Recognizes that the exercise of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities, and that the dissemination of racist ideas, defamation and ridicule of other religions, hate speech, incitement to violence, hurting or insulting cannot be justified as legitimate exercise of this fundamental freedom. Greatly alarmed at the rising incidence of systematic Islamophobia around the world, resulting in horrific violence and hate crimes against Muslims, even during the global pandemic. Recognizing with serious concern that Islamophobia has taken many forms, including denigration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, discussion of the Holy Quran, negative profiling by security agencies, killing of innocent people by cow vigilantes, attack on women for wearing hijabs, ban on minarets, negative propaganda and disinformation campaigns by some media groups, manifestos of far-right and neo-fascist parties that call for expulsion of Muslims, etc. Expresses concern on the politicization of Islamophobia and hate speech against Muslims by some politicians from their
partisan electoral and for their partisan electoral political gains. Condemns unequivocally the practice of blasphemy and for insulting prophets of Islam, Christianity and Judaism alike. Condemns strongly all acts of terror or violence in the name of religion or belief. Deplores equating of Islam and Muslims with terrorism, which goes against the international consensus and spirit of mutual respect and peaceful coexistence. Seriously concerned that illegal and Islamophobic acts fanning inter-religious hatred, hostility and confrontation are the very basis of horrendous terrorist acts like the Christchurch, thereby imperiling harmony and peaceful coexistence among civilizations. Appreciates the efforts undertaken by Pakistan and the United Nations and other multilateral fora for combating intolerance, stigmatization, negative stereotyping and discrimination on the basis of religion or belief, and also in highlighting the negative consequences of Islamophobia on the enjoyment of all human rights of Muslims. With the intention of effectively addressing the issue of Islamophobia, urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia. Further urges the Ministry of Foreign Affairs to closely engage with different regional and political groups for developing mutual understanding and respect for all religions, faith and beliefs. Calls on the Secretary General of the OIC to continue to monitor the phenomenon of Islamophobia and take necessary actions for presenting Islamic countries' common position on the matter, especially the issue of blasphemous caricatures of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the description of the Holy Quran. Urges all non-OIC countries to review anti-Muslim discriminatory policies and to refrain from practices that fan intolerance, discrimination, hatred, or associate Islam with terror or extremism and ban unlawful provocations. Calls upon all non-OIC countries to provide legal avenues to Muslims residing in their territory for redressal of their genuine grievances. Thank you, Mr.